السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، گزشتہ 2 سے 3 دنوں کے اندر ایرانی وزیر خارجہ نے 3 ممالک کا دورہ کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ پاکستان آئے، یہاں انہوں نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کیں، تفصیلی بات چیت کی گئی، کئی گھنٹوں پر محیط یہ ملاقاتیں تھیں۔ اس کے بعد وہ پھر عمان روانہ ہو گئے، وہاں پر بھی ان کی عمان کے سلطان سے ملاقات ہوئی، ڈیلیبریشنز ہوئیں۔ جو سلطان سے ملاقات تھی وہ کافی طویل تھی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو عباس عراقچی صاحب ہیں ایرانی وزیر خارجہ، وہ پاکستان تشریف لائے، یہاں دوبارہ ملاقاتیں ہوئیں، فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس دوران ایرانی صدر سے وزیر اعظم کی ایک طویل گفتگو بھی ہوئی، ٹیلی فون پر تقریباً 50 منٹ کی گفتگو تھی، اور اس کے بعد جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ ماسکو روانہ ہو گئے ہیں، یعنی روس روانہ ہو گئے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اب تک کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ایک جسے کہہ لیجئے ورکنگ پلان جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کیا ہے، جو پاکستان نے امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس پلان کے مطابق پہلا جو مرحلہ ہے اس کے اندر جو جنگ بندی ہے اس کو مستقل کرنا اور آئندہ ایران پر کسی قسم کا حملہ نہ ہونے کی یقین دہانی شامل ہے، جس کے بعد آبنائے ہرمز پر جو ایرانی کنٹرول کی بات ہے، ٹول ٹیکس کی بات ہے، ان تمام معاملات پر جو اس کی ناکہ بندی امریکہ نے کر رکھی ہے یا جو بندش ایران نے کر رکھی ہے، اس پر ڈیلیبریشنز، گفتگو یا بات چیت کی بات کی گئی ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں جو امریکہ کی جو جسے کہہ لیں لانگ سٹینڈنگ جو جسے کہہ لیجیے ڈیمانڈ ہے نیوکلیئر سے متعلق، اس کے بارے میں چیزیں طے کی جائیں گی۔ یورینیم کی افزودگی کتنے % ہو سکتی ہے، اس کی اجازت ملے گی نہیں ملے گی۔ یورینیم جو افزودہ ہے اس وقت 440 کلو گرام جو اس وقت ایران کے پاس ہے، اس کا کیا مستقبل ہوگا، اور نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق کیا معاملات طے ہوں گے، جس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ نیوکلیئر کے معاملات تو جب گزشتہ جو مذاکرات ہیں جو عمان میں ہو رہے تھے وہاں پر تقریباً طے پا گئے تھے، عمانی وزیر خارجہ نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا تھا۔ تو عین ممکن ہے کہ نیوکلیئر کے اوپر کو بہت زیادہ معاملہ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ یورینیم جو افزودہ یورینیم اس کی حوالگی کے حوالے سے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس پر معاملات میں کچھ پیش رفت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کیا یہ پیش رفت ہوگی، دیر پا ہوگی، اس پر کوئی امریکہ جو ہے وہ اگرچہ اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ غور کر رہا ہے، لیکن کیا وہ اس معاملے کو ان فیزز یا اس ورکنگ پلان کے ساتھ آگے بڑھ پائے گا؟ ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ایئر وائس مارشل صاحب ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میاں ثناء اللہ صاحب سابق سفیر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر، اور امجد اقبال صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ سب سے پہلے میں میاں ثناء اللہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ورکنگ پلان جو ایران کی طرف سے دیا گیا ہے، سفارتکاری میں جب آپ اس طرح کا ورکنگ پلان بنا کر دیتے ہیں، فیز وائز جو مرحلہ وار جو بات کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے ایران اور امریکہ کے کیس کے اندر اس میں کوئی گنجائش ہے آگے بڑھنے کی؟ امریکہ واقعتاً اس پر کوئی سنجیدگی سے غور کرے گا؟ امریکہ یہ تجویز یا فریم ورک جو ہے لگتا تو یہ ہے اچھا ہے، اس میں بھی لچک ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کی بات کی گئی ہے، اور سب سے پہلے تو وہ ایشورنسز چاہتے ہیں کیونکہ ڈیپ سیٹڈ مسٹرسٹ ہے۔ اب آپ نے کہا کہ یہ کہ امریکہ اسی طرح اس کو فریم ورک کو لے لے گا، ابھی تک کی تو جو خبریں ہیں وہ صرف غور کر رہے ہیں، اور بڑی باتیں آ رہی ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب بہت پریشان ہے، وہ بہت جو ہے نا عجلت میں ہے کہ جی جلدی سے جلدی جنگ ختم ہو۔ ایسا ممکن ہے ان پہ میرا خیال ہے وہ 60 دنوں والی تلوار بھی لٹک رہی ہوگی، ورنہ پھر ان کو پھر ایک بار کانگریس پہ جانا پڑے گا جو آئینی وہ ہے کہ گھبراہٹ والی بات ہے، لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ وہ امپیچ ہو جائیں گے۔ امپیچ کا مسئلہ خاصا پیچیدہ قسم کا ہے، تو وہ لیم ڈک ہے نا پریزیڈنٹ بھی نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں ویو تھوڑا سا پریویل کر رہا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے اور کمزور ہے نا صدر ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ صدر آخری ٹائم تک صدر ہی رہتا ہے، اس کے پاس پورے اختیارات ہوتے ہیں۔ اوباما نے لیبیا جنگ کے اندر بھی اپنے جو 60 ڈیز کے باوجود بھی وہ اپنے اختیارات استعمال کیے تھے۔ یہ ایسا کہ پچھلے نا آپ دیکھ لیجئے پچھلے پریزیڈنٹ صاحب نے آخری دن کیسے استعمال کیے تھے، اپنے بچے کو بھی انہوں نے
दे दिया था ना, रिलीफ दे दिया। जी। कहने की बात यह है कि शायद इसी जिस तरह पेश किया गया एक्सेप्ट ना करे ट्रम्प, तो वो देखते हैं ट्रम्प जो ना इसमें तो थोड़ी बहुत वेरिएशन तो जरूर चाहेगा, क्योंकि कोई ये फरीक नहीं चाहता कि उसके डिक्टेट किए हुए या उसके पेश की हुई तजावीज़ को मनोहान एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट हो फिर तो ये बात वाज़ेह हो जाती है ट्रम्प साहब ने अपनी शिकस्त ना तस्लीम कर ली और ठीक। घुटने टेक दिए। इसको ना ये नरेशन में, नैरेटिव में और जिस तरह इसको उछाला जाएगा वो बड़ा ख़तरनाक उसके लिए हो सकता है। और उससे वो अगर एग्री कर जाता है तो लोग समझते हैं कि उसकी अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी। वो ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चीज़ें अगर सेटल भी हो जाएं तब भी 60-70 दिन तो लगेंगे सप्लाई लाइन को ना नॉर्मलाइज होते हुए। तो अचानक इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, स्वाय उन कंट्रीज की जिनकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है ना सप्लाईज ख़त्म हो गई हुई हैं, उन पे आहिस्ता आहिस्ता अच्छे बहाली की तरफ गामजन लोग नजर आएंगे, लोग इसको वेलकम। लेकिन मुझे अभी शक लगती है कि इतना आसान काम नहीं है कि वो जल्दी से ट्रम्प साहब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक ठीक है। मार्शल साहब, ये जो ईरान की स्ट्रेटजी है इस वक्त, मैं इसलिए चूंकि आप अस्करी जो बैकग्राउंड रखते हैं, जो स्ट्रेटजी इस वक्त ईरान ने अपनाई हुई है, अगरचे हमें नज़र आ रहा है कि अमरीकी नाकाबंदी की वजह से अब जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा उनकी दौड़ें भी लग रही हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी के साथ ईरान आगे बढ़ रहा है, क्या ये उसके लिए सूदमंद साबित हो सकती है, या ये जो माशी नाकाबंदी है उसकी, ये उसके लिए खासी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है? पाकिस्तान ने अगरचे तिजारत की इजाज़त दी है, लेकिन यकीनन जो जिन चीज़ों की पाबंदी है ईरान पर, उन पर तो कोई मामला वो यानी उसकी कोई तिजारत तो मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो इस स्ट्रेटजी के साथ ईरान कितना अर्सा सर्वाइव कर सकता है सर? मेरे नज़दीक ये जो नाकाबंदी चल रही है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को खुद हो रहा है। देखिए, बेतहाशा तबाही हुई है। रीबिल्ड करने के लिए वो 250 पौने 300 अरब डॉलर मांग रहे हैं। 1,25,000 बिल्डिंग्स वहाँ पे तबाह हुई हैं। उनके जो ईरान से रिलेटेड शिप्स हैं उनको जो है ओपन सी में आगे नहीं जाने दिया जा रहा। कंटेनर्स कराची में, ग्वादर में ऑफलोड हो रहे हैं। ठीक है, आपने एक पॉस्चरिंग करनी होती है ताकि बिल्कुल आपका सरेंडर ना लगे, लेकिन उस पॉस्चरिंग के साथ मियाँ साहब बैठे हुए हैं डिप्लोमेसी में, जानते हैं कि सामने के रेट्रिक्स चलते रहते हैं, लेकिन पीछे आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और देखिए, वो अभी भी बीच में इनके IRGC के बयानात के अभी हमारा इतने स्टॉक्स पड़े हुए मिसाइल्स के, आप जब चारों तरफ से चोक्ड हैं तो आपके पास जितने भी स्टॉक्स हो वो कब तक चल सकते हैं? आपकी सप्लाई चेन एक होती है। तो आई थिंक ये जो अभी पाकिस्तान के थ्रू तिजारत की या कुछ चीज़ों की कार्गो के आने जाने की इजाज़त दी है, ये भी अब मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान ने एक तरह से हल्की सी पाबंदी उठवाई है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाबंदी लगी हो तो हम भी IPI नहीं बना सकते हैं जी। अगर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हो। तो आई थिंक ये एक मुस्बत शायद फीलर है जो दिया गया है कि आप ज़मीनी रास्ते से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, नहीं तो अमेरिका हमें भी रोक सकता है कि आपने इनके कार्गो को नहीं पहुँचाना। जी जी, यकीनन। तो आई थिंक ईरान को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना के लिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी कभी आपको सुलह हुदैबिया करनी पड़ती है जो बाद में आपकी फतह का जो है वो पेश खैमा होती है। तो इसमें सरेंडर नहीं होता, आपने हालात के हिसाब से देखना होता है। तो जैसे वर्ल्ड वॉर की बात कर लें, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो हिटलर का क्या स्टांस था, उसके बाद जैसे जैसे डिप्लीट होती रही उसकी पावर क्या स्टांस था, उस जगह तक, उस नहज तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक इसी वजह से जबकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एज ए पाकिस्तानी थोड़ा अफसोस हुआ था कि जब रात सुबह 4:50 पे वो जंग बंदी ख़त्म होनी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान ने वो बात करके ट्रंप से उसको एक्सटेंड करवाया, अनलिमिटेड एक्सटेंड करवाया। लेकिन ईरान से स्टेटमेंट आई थी कि हमने तो किसी को नहीं कहा था कि हमें जंग बंदी में तोसी चाहिए। ये एटीट्यूड, इस तरह की आपको रेटरिक्स में भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि आप किसी को एंटागनाइज ना करें। बहरहाल अमेरिका एक सुपर पावर है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, ट्रंप की भी हैं, बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा धीरज के साथ ईरान को चलना होगा, जिसका बाद में मुजाहिरा किया उन्होंने
پاکستان آئے، وہ اومان گئے، آبویسلی وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا تھا، اس کے بعد اب رشیا میں ہے. تو لیٹ سی کہ رشیا سے جب ان کی جو کمپلیٹ ہوتی ہے، میرے نزدیک شاید دو ایشوز ہوں کہ ایک گارنٹر کے طور پہ شاید وہ چاہتے ہوں گے کہ رشیا ان کے پاس ہو، اور دوسرا جو ایشو ہے انریچڈ یورینیم کا، کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے امجد صاحب، یہ جو بات ہے ٹھیک ہے، روس کی یہ جو بھی کوشش ایران کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا. یہ جو سیکنڈ فیز کی بات ہے اب نئے ہرمز کی، پہلا فیز کا مسئلہ ہے نا، یہ گارنٹی کا مسئلہ ہے کہ جی کون یہ گارنٹی دے گا کہ سپر پاور جو ہے نا وہ حملہ آور نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کوئی سپر پاور کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ایک پہلا معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً وہ امریکہ تک کو اب نئے ہرمز سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو کوئی افیکٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ ناکہ بندی کر کے بیٹھا ہے. خلیجی جو ریاستیں ہیں، کیا وہ ایران کا وہ جو تسلط ہے، عمان اور ایران جو مل کے بنانے کی کوشش کرے گا، وہ تو کہتے ہیں نا ہم ریگولیٹری اس میں آئیں گے، آپ بے شک ٹول بعد میں ختم کر دیں، یہ قبول کریں گی خلیجی ریاستیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قبول کریں گی یا نہیں، یہ تو ایک میرا خیال ہے کہ نہیں قبول کریں گی. اس کا سوال تو سادہ سا ہے کہ جی کہ وہ قبول کون کرتا ہے قبول، کہ جس کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، جس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، یا اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، وہ کہے کہ جی کیا کر لیں کوئی بات نہیں، یہ ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن جو حالات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا ممکن ہوگا، اس میں دیکھیے آج کے دن ایران کی پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ ہم نے ہرمز سے ٹیکس لینا ہے، اور وہ بل تیار ہے، اس کا ڈرافٹ تیار، اس کی خبریں بھی آ گئیں کہ جی کہ وہ پیش کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے ایک اجازت دے دی باقی ملکوں کو، ٹرانزٹ ٹریڈ کی اجازت دی نا، جس طرح سے پہلے ہم نے افغانستان کو بھی دی ہوئی تھی، اب ایران کو بھی دے دی. وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ امریکہ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، ورنہ تو آپ یہ الاؤنس نہیں کر سکتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ کنفرم آج کی ڈیٹ میں جو ہوتی ہے چیز ایک طرح کا امریکہ کا گڈ ول جیسچر ہے کہ وہ تھوڑا سا لینینٹ ہے اس معاملے کے اندر. ایسا ہی ہے، اور وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ ڈرافٹ یا وہ شرائط مل گئی جو عراقچی دے کے گئے تھے، یہاں پہ وہ ان کو مل گئی ہیں، اور اس کے اوپر وہ دیکھ بھی رہے ہیں ساری چیزیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باقی چیزیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی کوئی ان کے نزدیک کوئی اتنی زیادہ ویلیو ضرور ہوگی، لیکن ان کے نزدیک وہ پرائرٹی اس طرح سے نہیں ہے کہ جی کہ کس طرح سے ان کے لوگوں کو خوراک مل سکے گی، کس طرح سے وہاں پہ چیزیں جا سکیں گی اور وہ ہو سکے. اب ہرمز کی جو بندش کا معاملہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے ہرمز کا امریکہ کو براہ راست تو شاید نقصان نہ ہو، لیکن پورے یورپ کو نقصان ہے، باقی پوری دنیا کو نقصان ہے. اور اس وقت ہرمز کو بند ایران نے نہیں کیا، یہ بند تو ناکہ بندی تو اس کی امریکہ نے کی تھی، ایران نے تو کھول دی تھی، پہلے دن کھول دی، اور اس کے بعد کئی وہاں سے شپس گزرے. نہیں امجد صاحب، لیکن اس کے اندر پہلے دیکھیں بندش ایران نے کی، امریکہ نے اس کے اوپر ناکہ بندی کی. میں تھوڑا لفظوں کا اس لیے تھوڑا سا فرق رکھ رہا ہوں کہ جب بندش کھولی ہے ایران نے، اعلان کیا تو ناکہ بندی نہیں کھلی، تو پھر انہوں نے دوبارہ بندش کر دی. سو بیسکلی اب صرف ایران کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پوری دنیا کے لیے اس وقت بنا ہوا ہے، ایران اور امریکہ کی وجہ سے. ایران نے جو بندش کی وہ جب ناکہ بندی ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ سے کی نا، پہلے دن تو کھول دی نا، اگلے دن کھلی، پھر انہوں نے کہا جی اب شپس گزرنا شروع ہو جائیں گے، لیکن امریکہ نے کہا جی ہم تو ناکہ بندی کر رہے ہیں، ہم تو نہیں گزرنے دیں گے. انہوں نے کہا پھر ہم بھی بند کر دیں گے. مسئلہ میں بات یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں کیا امریکہ نے؟ بظاہر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم ایران کی جو بندرگاہیں ہیں ان کو بند کریں، پھر دوسری طرف ان کو ٹریڈ کی اجازت بھی دے دی، ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دی. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ امریکہ یہ یورپ والوں کو کہیں نہ کہیں کو سزا دینے کی کوشش کر رہے ہوں کہ جی کہ یہ آپ وہ جو نیٹو والے معاملے کے اندر جو چل رہا ہے، یوکرین کا معاملہ ہے، دیکھیں وہ بار بار روز یہ بات کرتے ہیں. اس سزا کے اندر وہ صرف یورپ کو سزا تو نہیں مل رہی نا، وہ پوری دنیا کو مل رہی ہے نا. اب پوری دنیا سے نہ آسٹریلیا، نہ کینیڈا، نہ کوئی دوسرا ملک، نہ تیسرا ملک ان کے ساتھ اس جنگ میں کوئی نہیں کھڑا تھا، اور وہ سب کے ساتھ ناراض ہیں، سختی کے ساتھ وہ بار بار اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، اب میں دیکھوں گا کہ یہ کیسے کہنا، وہ دھمکیاں باقاعدہ دیتے ہیں اس کی. اب لیکن جو جنگ دوبارہ شروع ہونے کی بات ہم کرتے ہیں نا، دیکھیے یہ ساری صورتحال، اس میں ایک صرف میں یہ چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک گریجولی ایک مرحلہ وار آپ کہہ سکتے ہیں جنگ بندی ہو رہی ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ تھا کہ حملے بند ہو جائے، وہ ہو گئے. اب دوسرا مرحلہ جس کی ایران بات کر رہا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی ہرمز کا معاملہ پہلے طے کر لے کہ یہ کیسے کھلنی ہے، پھر اس کے بعد اگلے فیز میں باقی چیزیں یورینیم کا اور دیگر چیزیں مسائل تھے اس کی طرف جائیں گے، ان کے اوپر ہم آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے. اس میں ہو سکتا ہے 3 ماہ لگ جائیں، 4 ماہ لگ جائیں، 6 ماہ لگ جائیں، لیکن
ग्रेजुअली हो। पहले नंबर पे जो बहुत बड़ा मसला है वो प्रेशर इस वक्त ये, लेकिन ये मामला इस वक्त दोबारा जंग शुरू होने का खतरा जो इस वक्त जो बज़ाहिर नजर भी आता है लेकिन है नहीं, इस वजह से नहीं है कि इंटरनली लेकिन जितना सर वो प्रेशर है। अमेरिकी सदर कहते जरूर हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो फिर यूटर्न भी बड़ा शार्प बात और ठीक बहुत है, तेज ले लेते हैं। लेकिन वो कह इस रहे हैं कि जंग नहीं हो रही, लेकिन इसका मतलब लोग इस तरह से भी लेते हैं कि जब वो कहते हैं कि जंग नहीं हो रही तो हो तो सकता वो है जंग होती की है, वक्त लेकिन भी वो हो तो सकती कह है। रहे हैं कि मैं करूंगा ना, तो हो सकता है ना वो करें। उसकी वजह ये है कि नहीं, अंदरूनी उन्होंने तौर कहा पर कि नहीं जंग नहीं हो रही। हाँ वो तो कहते ये उन्होंने कहा कि जंग नहीं हो रही, कहते तो हैं कि जिससे हम लोग बड़े कहते हैं हमले कि कर जंग- देंगे, हम ये कर देंगे, वो इससे तबाही पहले करेंगे, कहा वो ये भी कहते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, लेकिन मामला ये है कि अमेरिका के अंदर से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, यहां तक प्रेशर के कल उनके ऊपर हमला हो गया। ठीक। अब उसको बेशक उन्होंने कहा, बेशक वो कहते हैं जी इसका उसके साथ ताल्लुक भी कोई नहीं है, लेकिन ये मुझे जंग से मतलब वो जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं इसी तरह जोड़ भी रहे हैं उसके साथ नहीं, वो और लेकिन वो सारा, लेकिन ऐसे सारी बैन इंटरनली आप ये कहें कि जी कि सोचें कि जी कि वहां पे इस वक्त 60+ 63% 64% लोग जंग के खिलाफ हैं वहाँ अमरीकी, हाँ जी। और वो बेशक वो बड़े बाख्तियार सदर हैं, बेशक वो जो भी उनको आप ज़हनी तौर पर आप कह लें कि जी कि वो उनकी हालत वो ठीक नहीं है, लेकिन प्रेशर उनके ऊपर ये है। और ये प्रेशर भी है कि आने वाले दिनों में उन्होंने इलेक्शन में जाना है, और इलेक्शन के ऊपर वो कुछ भी हो सकता है। फिर आप 4 वोटों की बढ़तरी है उनकी ईवान नुमाइंदगान हाँ में, जी। तो वो खत्म हो सकती है ना, तो फिर उसके बाद उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, रिपब्लिकन- चाहे वो जितने मर्जी बाख्तियार हो। रिपब्लिकन में से भी जो है वो टूट फूट जो है वो फील भी हो रही है। ये मियां साहब, ये जो बात इन्होंने कही है यूरोप को सजा देने वाली नेटो की, उसके अंदर आपको लगता है अपनाए हुर्मुज के मामले को लेकर वाकईतन ट्रंप साहब ये जो है इस तरह से भी यूरोप को सजा दे सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बहरहाल अमेरिका के अंदर जो दाखिली प्रेशर है वो तो ट्रंप साहब पे बहुत मौजूद है। मुझे नहीं पता एक्सटर्नल किस हद तक वो ले पाते हैं या खलीजी रियासतों को किस हद तक बॉदर करते हैं, लेकिन इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस प्रेशर को वो सर्वाइव कर पाएंगे? आपने कही कि ये राहत दे रहे हैं अलाइज को, मैं तो ये इस बात को शरारती समझता हूँ। कोई ना सुपर पावर इस तरह की हरकत है ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करती, इसमें इन्वॉल्व इतने ज़्यादा गहरे तल्लुकात हों। ठीक है, फ्रेजाइल है नेटो और उसमें फ्रिक्शन है, देयर आर म्यूचुअल मिसट्रस्ट, और इनकी तरफ से बहुत पब्लिकली कंडेम किया गया है, बहुत नाजेबा किस्म के रिमार्क्स दिए गए हैं और बड़ी बातें हुई हैं। और जब उन्होंने इनकी अपील को कि जी हमें आए हमारे साथ इसको खुलवाएं, वो उसमें भी इनकार हुआ। मुख्तलिफ कंट्रीज, इवन ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ये कहते हैं कि हमारी जगह नहीं है, तो वो बातें अपनी जगह पे। लेकिन ये कहना कि उनको सजा दी जा रही है, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं, और मैं सोच भी नहीं सकता। इसको एक ना समझता हूँ कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर पे पेश किया जा सकता है। अब आपने कहा कि ये प्रेशर डोमेस्टिक, यस प्रेशर है और खासा बढ़ता हुआ प्रेशर है, और वो इस प्रेशर तजवीज़ है जो पसंद दी उन्होंने, लेकिन वो किसी सूरत एक शिकस्त खुर्दा प्रेसिडेंट के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए होते हुए मीडिया में नहीं देखना चाहते, और इसलिए उनकी पूरी कोशिश होगी, अगरचे वो अब भी कहते हैं कि मैंने विक्ट्री हासिल की है, मैंने ओब्लिटरेट कर दिया सारा कुछ, और फिर भी दोबारा बातें करते हैं उसी प्रोग्राम के बारे में कि आप अभी इतना नहीं हुआ, अभी पता नहीं है, अभी तस्दीक पूरी तरह नहीं हुई। तो ये बातों को तो हम बाज़ औक़ात पूरे उनकी फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, लेकिन एक बात जो मैंने पहले भी कही है और दोहराना भी चाहूँगा, तो वो ट्रस्ट प्रेसिडेंट के तौर पे अपने आप को मनवाना नहीं चाहते, वो विक्टर के तौर पे आना चाहते हैं, और जो भी चीज़ उनको नजर आई कि ये सबूत होगी तो वो पीछे हट गए अपने हिसाब से, अपने स्टेटमेंट से, अपने मुबालगा हवेजी से, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ट्रांसैक्शनल किस्म की अप्रोच है उनकी, जो उसूलों पे तो नहीं है और ना ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसीजन पे वो इन्हिसार करते हैं। हाँ जी। तो ये वो बिल्कुल ही जल्दी से आ जाएंगे फ्रेमवर्क की तरफ जो ईरान ने दिया है, वो ज़रा मुश्किल है।
اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بات پہلے کہی گئی ہے کہ ہم جتنا بھی کہیں دوست ممالک ہونے کے ناطے سے، ہمسائے کے ناطے سے، ہم فیت ہونے کے ناطے سے، ایران نے بہت کچھ کر لیا ہے. ایران اس وقت خاصا تباہ ہو چکا ہے، اندازہ ہمارے یہاں لوگوں کو کم ہے. وہاں سے اس طرح رپورٹ بھی نہیں آتی. ہم ان کے رزالو کی قدر کرتے ہیں اور ہم ان کے ایمان کی قدر کرتے ہیں، ان کے کھڑے سپر پاور کے سامنے کھڑے ہونے کی جو سخت انہوں نے دکھائی ہے اس کی قدر کرتے ہیں. لیکن جیسا پہلے کہا گیا ہے، طیبہ بھی ایک ریٹریٹ کی، اور ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ ایکسپٹ نہ کریں، لیکن انہوں نے ایکسپٹ کی. ریٹریٹ آرمی میں سب کو پتہ ہے مصلحت کے ساتھ کی جاتی ہے. یہ ٹائم ہے، تھوڑا سا سوچ لیں، اور اس میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہ گھبراہٹ میں ہے، وہ جو ہے نا امریکہ جلدی میں ہے اور وہ اس وقت ہم نے شکست دے دی ہے. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اسٹرینتھ کا تو یہ حتمی فیصلوں سے پتہ چلے گا. آپ نے اس وقت کو، اور اس کے بعد دیکھیں جو چیزیں آپ کو میدان میں نہیں ملی، آپ کے ساتھ عوام دوسرے ممالک ملتے جائیں گے، کیونکہ آپ قانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں. آپ نے نا عالمی جو سطح پہ مانے ہوئے اصول ہیں ان کی پیروی کی ہے، تو آپ کی سپورٹ ملے گی. اور دوسری طرف وہ سپورٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اڑ جائے گی. تو آپ کو تحمل سے کام لینا چاہیے. یہ اچھا مشورہ دے رہے تھے بریگیڈیئر صاحب. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ جو بات وہ کر رہے ہیں، میرا سوال ابھی بھی ویسے وہیں پر ہی ہے. ایئر مارشل صاحب، سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس سارے گیم کے اندر فرام ڈے ون ہم ایک ہی بات سنتے آئے کہ گارنٹی کون دے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ روس کا دورہ جو تھا جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، کیا وہ گارنٹی کے لیے تھا یا یورینیم افزودہ یورینیم کے بارے میں بات چیت کے لیے متعلق تھا؟ اور سوال پھر وہیں کھڑا ہے میرا کہ کیا کوئی سپر پاور کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ ماں سوائے اس کے خود سپر پاور خود ہی دے سکتی ہے نا. یہ آپ نے آخری جملہ بالکل ٹھیک کہا، سپر پاور اپنی گارنٹی خود ہی دے سکتا ہے، اور اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہوں گے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا، جو امجد صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، پھر سفیر صاحب نے بھی اس کے اوپر کیا کہ وہ یورپ کو سزا دے رہا ہے. ٹرمپ سے یہ بالکل بعید نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نیت یہی ہو، لیکن میرے نزدیک اس کے دو فیکٹرز ہیں. یہ جو ہارمز کی چوکنگ کی ہے، ایک تو ایران کو چوک کرنا، اور دوسرے جیسے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کو کوئی خاص نقصان نہیں ہو رہا، لیکن پورے یورپ کو، دنیا کو نقصان ہو رہا ہے. جاپان کا 85% پیٹرول وہاں سے جاتا ہے. یہ فرٹیلائزرز ہیں، مائننگ ہے، چپس ہے، میگنیٹس ہے، کیا کیا انڈسٹریز جو ہونی ہے. یہ جو ایران کو ایک مورل اسینڈنسی تھی کہ اس کے اوپر ایگریشن ہوا ہے، یہ آہستہ آہستہ لوز ہوتی جائے گی. پھر آپ دیکھیے نا کہ یورپین یونین نے 5 دن پہلے مزید پابندیاں لگا دی ایران کے اوپر، اور کل انہوں نے کہا ہے کہ پابندیاں نہیں اٹھائیں گے. یورپین یونین کی پابندیاں جو لگی ہیں جب تک کہ ایران کسی ڈیل پہ نہیں پہنچتا. تو میرے نزدیک یہ کوششن جو ہے استعمال کی جا رہی ہے ایران کے اگینسٹ کہ ساری دنیا پریشر پڑے. دیکھیں ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا کہے گی یار بھائی یہ امریکہ سپر پاور، اس کا تو کچھ کر نہیں سکتے، تو لیٹس جوائن ہینڈز ود امریکہ اور ہم پریشرائز کریں ایران کو. تو آئی تھنک کوششن کے لیے یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اور باقی گارنٹی کی جہاں تک بات ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت چونکہ اسٹل اٹس ناٹ اے بائی پولر ورلڈ کہ چائنا ول اسٹینڈ اپ ٹو دیٹ، چائنا ول ٹیک اٹس اون ٹائم. گارنٹی جو ہے وہ سپر پاور خود ہی دے سکتی ہے، اور اس کے جو انڈیکیٹرز ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ کیا اس کے اوپر سینکشنز لفٹ کرتے ہیں، کیا وہ جو ایران کا فائنل پرپوزل ہے انریچمنٹ کے بارے میں اس کو ایگری کرتے ہیں، اور مے بی اس سارے میں کہیں نہ کہیں رشیا کا عمل دخل ہو. اور گارنٹی امریکہ خود دے سکتا ہے. ایئر مارشل، یہ جو پاکستان کا کردار، پاکستان اب اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ مطلب اگر کہیں گنجائش تجارت کی تھوڑی سی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ پاکستان اپنی آنکھیں بند کر کے جو چیزیں چلا رہا ہے تاکہ میکسیمم ایران کو فیسیلیٹیٹ کر لے. اس سے زیادہ اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ تو ایکچولی تو ذمہ دار بہرحال ایران اور امریکہ ہی ہوں گے نا.
ہمارے پہ تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, ہم نے تو جو میکسم کر سکتے تھے, ہم نے تو وہاں پہ سڑکیں بند کر کے کئی دن جو ہے اسلام آباد بند کیے رکھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان نے تو, میں کم از کم اپنی کوئی 50 سالہ تو میں بھی پاکستان کی سیاست کا عینی گواہ ہوں, جی اور ان میں نے کبھی اس لیول کی ڈپلومسی جو ہے جو پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھی. بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں کہ وہ کیسنجر کا آنا اور ملوانا, اس کو چوین لائن سے ملوانا, یہ چھوٹی چیزیں, دوحہ ایگریمنٹ وغیرہ چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں. یہ آئی تھنک بہت بڑی ذمہ داری تھی. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ نے گھوڑوں کو پانی تک لے آئے ہیں, اگر پینا نہ پینا ان کی اپنی مرضی ہے, یہ وہ الزام ان کو جائے گا. ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. اب ایز اے پاکستانی میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی یہ امن ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی, تو ایران ہمارے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے, اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی ہم سے اپنا ثابت کرنے کے لیے کہ اب وہ انڈیا از اے فرینڈ, پاکستان از اے نیبر, اس کے اوپر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے امجد صاحب, یہ جو بات آپ کہی ہے یہ بھی ایک بڑا چپتا ہوا سوال ہے جس پہ عموماً ہمارے دوست اینالسٹ بات کرتے ہیں کہ ہم پہ وہ حملہ ور بھی ہوا تھا, اور آپ کو افغانستان کے لیے بھی ہم نے بہت ایفرٹ پٹ کی. کس حد تک گئے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مطلب پاکستان کا بچہ جانتا ہے. پھر ہمیں مجبوراً جو ہے اس کا قبلہ درست کرنا پڑا. اب یہ ایران کے معاملے میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کے بعد جب امن ہوگا تو ایران کے اندر کوئی پاکستان کو لے کر اس طرح کی تبدیلی جس طرح کی ایئر مارشل صاحب انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ نظر آئے گی ایکسپیکٹڈ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس سارے معاملے میں جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے اس سے چند دن پہلے سے لے کے اگر ہم صرف مختصر سا دورانیہ دیکھتے ہیں, ویسے تو اس سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ ایران کے اندر سے انڈیا نے اپنی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ختم کرنا شروع کر دی تھی پہلے ہی. چاہے چابہار سے آپ دیکھیے کمپنی وہ اپنی نکال لی, وہاں سے اپنی انویسٹمنٹ انہوں نے کہا جی آپ کی یہ قسط تھی, باقاعدہ کہا کہ جی اس کے بعد ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, ہم نہیں کریں گے مزید اس پہ. پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہونے سے پہلے اسرائیل کا دورہ کرنا, پھر ان کو اپنا باپ قرار دینا, یہ ساری چیزیں, ہاں یہ انہوں نے آن ریکارڈ ساری چیزیں ہیں نا, مودی صاحب نے جا کے کہا. معاملات یہ ہے کہ اس میں پھر جنگ کے دوران یہ کہنا کہ جی کہ جناب ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے, وہ ہے پبلک فیکٹر, وہ عوام کی جو ایک وہاں پہ ایک جو رائے بنی سارے صورتحال میں, سارے معاملے میں, وہ بھی ایک, جس طرح سے ہم صدر ٹرمپ کی بات کرتے ہیں, تو ہم جو ایرانی جو اس وقت رجیم ہے, جو ایرانی قیادت ہے, اس کو کیوں نہیں عوامی پریشر ہو سکتا کہ جی عوام یہ کہیں گے جی کہ جس وقت ہمیں ضرورت تھی تو وہ ہمارے ساتھ کون تھا, ہمارے ساتھ تو پاکستان تھا, ہمارے ساتھ انڈیا والے تو دوسری طرف کھڑے تھے نا, وہ تو اوپن نہیں کھڑے. اور آج کے دن تک انہوں نے کسی ایک بار بھی کوئی مذمت نہیں کی ان حملوں کی, وہ تو کھل کے حمایت کر رہے ہیں نا ان کی. الٹا ایرانی سفیر کو بلا کے وہ ڈیمارچ کر رہے تھے جس دن ان کے بالکل ایسا ہی ہوا, ڈیمارچ کیا, بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ساری چیزیں تو وہ ہمیں ایک بتا رہی ہیں کہ ایک روڈ میپ جو بنتا ہوا نظر آتا ہے اس میں. آگے چل کے ایک دم سے کچھ چیز چینج ہو جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں چیزیں, لیکن یہ چیزیں ایک دن میں ہوتی نہیں ہیں, یہ گریجولی ہوتی ہیں. اور جس تیزی کے ساتھ یہ اس وقت ہوئی ہیں شاید اتنی تیزی کے ساتھ اس میں ماضی میں نہیں ہوتی تھی, اب یہ چینج ہوئی ساری چیزیں. اچھا دوسری بات جو ہم گارنٹی کی بات کر رہے تھے, اس میں صرف تھوڑا سا یہ کہ آج کے دن جب یہ وزیر خارجہ عراقچی کی ملاقات ہوئی نا, اس کی 2 لائنوں کی وہاں سے رشیا سے پیوٹن کے ساتھ ملاقات, پیوٹن کا 2 فکرے آئے ہیں. انہوں نے کہا مجھ سے جو کچھ بھی ممکن ہو سکا وہ میں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب آپ اس کو آپ سفارتکاری کی زبان میں اس کو جتنا مرضی آپ اس کو گہرا بھی لے سکتے ہیں اور ایک نارمل بھی لے سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جب وہ یہ جاری کرنا کہ ہم جو ممکن ہوگا ہم کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب ہم ایران کی ایکسپورٹس کی بات کریں, اسپیشلی جو اس کی آئل ایکسپورٹس کی, ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کی ایکسپورٹس کا تقریباً 80% صرف چائنا کو جاتا ہے. ابھی تک کی گفتگو میں ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن وہ بہت بڑا اس میں ایک فیکٹر ہے اور بہت بڑا اس میں ایک پلیئر ہے. وہ بظاہر جنگ میں شامل نہیں ہے, لیکن بہت سارے حلقوں کی طرف سے بہت سارے, جیسے ہمارے ایئر وائس مارشل صاحب بھی اور دوسرے لوگ جو عسکری ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ چین کے اوپر یہ بہت ساری باتیں گئی کہ جی کہ وہاں سے بہت کچھ آیا ہوگا, انہوں نے مدد بھی کی ہوگی سیٹلائٹ کے حوالے سے بھی, میزائل کے حوالے سے بھی, اور بھی ساری چیزیں. تو لیکن معاملات یہ ہے کہ چین کے وہاں پہ بے شک اس کی اپنی ضروریات کے 14-15% ہے یہ جو ایران سے آتا ہے, لیکن ایران کا 80% وہاں پہ جاتا ہے.
تو یہ سب سے بڑا جو اس کا خریدار ہے اس کے تیل کا وہ تو چین ہے، تو وہ کیسے اس سارے معاملے سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ کوئی نہ کوئی اس کی، میں صرف یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سارے معاملے میں نظر آتا ہے کہ یہ چائنا اور روس اب انوالو پہلے بھی تھے، لیکن اب کھل کر یہ جب یہ ساری چیزیں طے ہوں گی جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں، یہ مذاکرات بند نہیں ہوئے، آج کے دن تک بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، پروگرام یہی کیا تھا کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں وہ ہوں گے۔ مارشل صاحب، یہ جو بات کہی گئی ہے امجد صاحب سے، میں چاہوں گا شارٹ سا کمنٹ کر دیے، پھر مجھے بریک پہ جانا ہے، پھر ہم میاں صاحب سے پوچھیں گے یہ سفارتکاری والی بات۔ جو چین کا کردار ہے، روس نے تو اوپنلی آ گیا سفارتکاری کے معاملے میں، پوچھیں گے ہم میاں صاحب سے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے سفارتکاری کی زبان میں۔ چین کا جو کردار ہے ایئر مارشل صاحب، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ 2050 تک تو اس نے کہہ رکھا کہ میں کسی جیو پولیٹیکل معاملات، گلوبل معاملات میں تو اوپن ہو کے سامنے آ کے کچھ نہیں کروں گا۔ ایران کے اس معاملے میں بیک اینڈ پہ رہتے ہوئے کیا وہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کروا لے گا جس طرح سے وہ کروانا چاہتا ہے؟ امجد صاحب اندر کی خبریں رکھتے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں۔ یہ چین میرے نزدیک اگر ایک اسٹریٹجک لیول کے اوپر یہ پورا جو پچھلے سال چین ہمارے ساتھ بھارت کا ہوا ٹاکرا، پھر جون میں ایران کے ساتھ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ سارا ان ون ورڈ ان مائی ہمبل اوپینین کنٹیننگ چائنا کا حصہ ہے جو پچھلے 25 سال سے یو ایس اے کی پالیسی ہے۔ آئی ریمبر میڈلن آلبرائٹ سیئنگ کلنٹن کے ٹائم کے اوپر دا بگیسٹ تھریٹ ٹو دی سیکورٹی آف یونائٹڈ اسٹیٹس از ڈیولپمنٹ آف چائنا۔ تو آئی تھنک یہ سارا میں اس سے پوری طرح متفق ہوں۔ جیسے امجد صاحب نے کہا، چائنا نے بہت کچھ کیا ہے، چائنا اور رشیا نے بہت کچھ کیا ہے۔ یہ کے F-35 کو دیکھنا، وہ ان کو ریڈار دینا، YLC-8B اور سارا کچھ دینا، تو یہ چائنا اور روس یہ دونوں ہینڈ ان گلو ہیں۔ اور اس لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شاید چین کو ایک گارنٹر کے طور پہ اپیرنٹلی جو ہے وہ ٹرمپ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کو رائبل سمجھتے ہیں وہ اپنا، اور بہتر ایک وہ سمجھتے ہیں کہ پیوٹن کو آگے اگر رکھ کے کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ روس کو ایز گارنٹر یا ایک وہ جو ہے چین کی جگہ ایز چین کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ روس کو ایکسیپٹ کر لے گا امریکہ؟ آئی تھنک میرے نزدیک اس کے لیے پیوٹن کو ایکسیپٹ کرنا بہتر ہوگا۔ حالانکہ وہ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تو یہ بھی آ چکی ہے، when I go to China the shipping is going to hug me، لیکن آئی تھنک پیوٹن کے ساتھ زیادہ ہے، بیکاز آپ دیکھیے کہ پیوٹن رشیا اور یوکرین کی وار میں بھی جو ٹلٹ تھا، جو وہ ایگریمنٹ کروانا چاہتا تھا ٹرمپ جو ہے، وہ پیوٹن کے فیور میں تھا۔ اٹ واز کائنڈ آف اے لاس ٹو زیلنسکی۔ ٹھیک ہے ایئر مارشل صاحب، میں یہ اب مجھے بریک کا کہا رہا، بریک سے واپس جب آتے ہیں تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے امجد صاحب نے کہ یہ جو روس نے بالکل اوپنلی کہا کہ آپ کو جو چاہیے، جو کچھ میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا، اس کا سفارتکاری کی زبان میں کیا مطلب ہے؟ اور جو ایئر مارشل صاحب نے کہا ہے کہ روس کین بی the country جو کہ یہ گارنٹی میں سامنے آ سکتا ہے اور اس پہ معاملات کو کسی فائنل اس کی طرف لے جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے میاں ثناء اللہ صاحب سے۔ ابھی لیتے ہیں ایک بریک۔